पंजाबी है, सिندھی ہے, بلوچ ہے، فلاں ہے، کون ہے، یہ ہم کو نہیں پتا تھا. ہم نام سے بات کرتے تھے، نام کا پیار تھا ہمارا. ہم پاکستانی تھے اس وقت، وہ دور پاکستان کا تھا. اور یہ دور اب تک یاد آتا ہے، وہ دور یاد آتا ہے. تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے ویسے تو ہوتے نہیں تھے زیادہ، تو ایک آنا ملتا تھا، ایک آنا ہمیں مل گیا تو ہم وہ ایک آنا لے کے جو ہے وہ ایک آنے کو بچا لیا کرتے تھے، سیونگ کر لیا کرتے تھے عیاشی کے لیے کہ سیٹرڈے آئے گا یا سنڈے آئے گا تو ہم عیاشی کریں گے. اس میں اب عیاشی بھی سن لیں آپ، ساری باتیں سنیں. اس وقت سارے پٹھان انڈر ویئر پہن کے رکشہ چلایا کرتے تھے، سائیکل رکشہ. یہ سائیکل رکشہ ویسٹ پاکستان میں بھی چلتی تھی اور ایسٹ پاکستان میں بھی چلتی تھی رکشے، 3 پہیوں والی. ایک پہیہ آگے 2 پیچھے. آج بھی یہ سنگاپور میں چلتی ہیں، آپ دیکھیں یہاں بھی انگلینڈ میں بھی چلتی ہیں، سینٹرل لندن میں بھی چلتی ہیں. لیکن وہ بیچارے غریب ترین لوگ ہوتے تھے، رکشہ چلاتے تھے. اور یہ بیچارے اتنے عجیب لوگ ہوتے تھے یار، وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ رکشہ میں 6-7 لڑکے ہم بیٹھ جاتے تھے اور پھر بھی وہ کھینچ رہے ہوتے تھے. وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھتے تھے، ایسے کر کے کھینچ رہے ہوتے تھے. تو ہماری یہ پروگرامنگ ہوتی تھی کہ ہم ہفتے کے دن عیاشی کے لیے نکل جاتے تھے. عیاشی یہ تھی کہ ایک پل ہے، اس کا نام ہے نیپٹی جیپٹی پل، برج آف نیپٹی جیپٹی، کیماڑی کی طرف. قمر ہاؤس سے اوپر کی طرف بہت اونچائی پہ ایک پل جا رہا ہے، کافی بڑا. آگے جا کے جہاں پل کے پاس وہ مچھلیوں کو پانی وانی ڈالتے ہیں، وہ گندم ڈالتے ہیں یا کچھ ڈالتے ہیں کھلانے کے لیے، وہ برج ہے نیٹی جیٹی. اب اس کو ایکچوئل تو وہ ہے نیپٹی جیپٹی، لیکن اس کا نام ہو گیا نیٹی جیٹی پل ہو گیا. وہاں پر کچھ کباب بناتے تھے لوگ بیٹھ کے نیچے، اور ایک مٹکا رکھا ہوتا تھا پانی کا، ایک تھوڑا سا پلاسٹک کا وہ رکھا ہوتا تھا گلاس. وہاں جا کے ہم بیٹھتے تھے. تو ہمیں ایک رکشہ والے ملتے تھے، تو ہم نے اپنے لیے میٹنگ پوائنٹ رکھا تھا گاندھی گارڈن. کون سا رکھا تھا؟ گاندھی گارڈن. اس کا نام تھا گاندھی گارڈن. وہ زولوجیکل گارڈن ہے. اب گاندھی گارڈن کے نام سے ہی مشہور ہو گیا. وہ گاندھی جی اس زمانے میں ہوں گے تو گاندھی جی کے نام سے رکھ دیا. خیر وہ ہم وہاں سے جمع ہوتے تھے سارے، اور وہ رکشہ والوں کو، جو پہلی دفعہ زندگی کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کہ وہ پٹھان رکشہ والوں کو ہم نے کہا کہ انکل ہمیں آپ لے جائیں گے. چاچا بولتے تھے، انکل تو بعد میں بولا. چاچا ہمیں آپ لے جاؤ گے وہاں؟ کہ ہاں بچوں بیٹھو. تو کچھ پیچھے ادھر کرے گا، کچھ بیچ میں لٹک گئے، کچھ ہو گئے. 7 بچے نکل جا رہے ہیں. تو یقین کریں آپ، بلیو کریں بھائی جان، جب وہ پل آتا تھا نا اس کی چڑھائی، تو سب بچے اتر جاتے اور رکشہ کو دھکا دے کے اوپر تک لے کے جاتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. پھر جب وہاں بیٹھتے تھے نا بھائی جان، وہ دور بھی آج یاد کرنے کا ہے. یہ مربتیں ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی اس ملک میں. اللہ معاف کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سب خود ہی جانتے ہیں، ان کے دل جانتے. جب ہم وہاں پہنچتے تھے نا تو سب سے پہلی سیخ ان کو دیتے تھے خان صاحب کو کہ انکل چچا آپ یہ کھائیں. اور پھر دوسری سیخ، دوسرا تیسرا، اس طرح کھا کے وہ ساری سیخیں ختم کر کے 1.5 روپے کا بل بنتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 1.5 روپے کا جو بل بنتا تھا، اس کے بعد مجھے سویکارنو یاد آیا. اچھا. کہ جب سویکارنو وزیر اعظم بنا تھا ملیشیا کا، انڈونیشیا کا سوری، تو اس نے بھی اسی طرح زمین پہ بیٹھ کے نیکر پہن کے جشن منایا تھا وزارت عظمیٰ کا. اور اس طرح اس نے سیخیں کھائیں تھیں. اور جب اس کا جو وہ تھا اسسٹنٹ تھا، وہ کیپٹن تھا، اس کو اسی وقت میجر بنایا اور پھر کرنل بنایا. وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو پروموٹ کیا تاکہ وہ، یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے واقعہ، کیونکہ وہ جب آتے تھے اخباروں میں خبریں آتی تھیں. خیر ہم لوگ وہ 1.5 روپے کا بل دے کے واپس آتے تھے. اب جب واپس آنے کے بعد یہ قصہ آپ سنیں گے وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے کہ جب وہ گاندھی گارڈن پر آ کے ہمارا میٹنگ پوائنٹ ختم ہوتا تھا اور ہم نے ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا اور ہم انہیں پیسے دیتے تھے 1.5 روپیہ ان کو، تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتے. وہ کہتے تھے کہ تم کیوں دیتے ہو، تم ہمارا بچہ ہے یار، ہم کو تم نے کھلایا، ہمارے کو تم نے سب سے پہلا سیکھ دیا، ہم کو کیوں غیرت میں مارتے یار، ایسا نہیں کرو، خدا کا واسطہ نہیں لو یار، تم پیسہ ہم کو نہیں دو. ہم کو یاد آتا ہے آج ہم کراچی کے جس رکشہ میں بیٹھتے ہیں، کہہ دیتا ہے میرے کو اماں مر گئی، کینسر ہو گیا، آج 10,000 دے دو فلاں. ہر رکشہ والا یہ کہتا رہتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایک وہ دور تھا اور ایک یہ دور تھا. خیر یہ دور بھی ختم ہوا، ہم نے تعلیم حاصل کری، آگے بڑھے، اس سے کرتے ہم آ گئے بزنس میں، لا کالج میں آ گئے، ایس ایم لا کالج. ایس ایم کا مطلب پہلے سمجھیں، ایس ایم کا مطلب ہے سندھ مسلم لا کالج. اس کے برابر میں ڈی جے کالج، اس کے برابر میں این ای ڈی کالج سنا ہوگا، این ای ڈی یونیورسٹی. کسی کو نہیں پتا کہ این ای ڈی کے معنی کیا ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں،
اس کراچی میں سب پارسی رہتے تھے. یہ نصروان جی، ایڈل جی، ڈنشا. اب پارسی تقریباً کراچی میں تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، مر چکے. ان کے اللہ تعالیٰ نے اولادیں دینا بند کر دی. ان کی جنریشن نہیں ہو رہی، ختم ہو گئے. صرف انڈیا میں، بامبے میں کچھ رہے گا. خیر ہم یہاں پڑھنے لگے تو اسی کلاس میں فاروقی صاحب پڑھایا کرتے تھے. اچھا. وہ بڑے مشہور آدمی تھے فاروقی صاحب. فاروقی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. ان کا بھی ایک کیس بڑا مشہور تھا، ایک عورت کا، بڑا زمانے میں چلا. وہ ان کے پاس ریکارڈ میں ہوگا، مجھے وکیلوں کے پاس. وہ کوئی صاحب تھے جو بڑے عیاش تھے، اور لڑکی کا کیس تھا، اس کو انہوں نے بچایا تھا کس طرح. خیر وہ کسی کی برائی تو کرنا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، یہاں سے تو بات ہی نہیں کرنا ہے. تو ہم پڑھتے رہے. ایک کلاس پڑھی ہم نے LLB 1، اور 1 میں ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. پھر مجھے آج تک یاد ہے کانٹریکٹ ایکٹ کی ڈیفینیشن یاد ہے. اچھا. when at the desire of the promiser, the promisee, or when at the desire of the promiser or promisee has done or abstained from doing such an act as is said to be the consideration for the promise. وہ مجھے یاد ہے، جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی. اس میں نکاح بھی آتا ہے. نکاح آتا ہے کیونکہ عربی زبان میں عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو. عقد مانے ایگریمنٹ. پڑھا ہم نے تو ہم چلے گئے. اور بھٹو صاحب ماشاء اللہ بڑے ذہین تھے بھائی، اتنے ذہین تھے بھٹو صاحب. جب سوال کرتے تھے پروفیسر بھاگ جاتے تھے. نہیں تو بھٹو صاحب اور آپ اکٹھے داخل ہوئے. وہ بھی بڑے سی میں. اچھا. جو سی کلاس تھی اس میں ہم بھی تھے، وہ بھی تھے، ایک ہی کلاس میں آ گئے. ٹھیک. تو آ گئے تھے تو وہ بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے، کدھر کا ہے. ہم نے بتایا کہ ہم انڈیا. تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ میرے والد بھی تمہارے نواب صاحب کے پاس نوکر رہ چکے ہیں. اچھا. یعنی شاہ نواز بھٹو صاحب. اور پھر وہ جوناگڑھ اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہو گئے تھے. ٹھیک. اور وہیں بھٹو صاحب پیدا ہوئے تھے، کیونکہ بھٹو صاحب لڑکانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اچھا. بھٹو صاحب وہیں پیدا ہوئے تھے جوناگڑھ میں اسٹیٹ میں، جس کا جو گورنر بنا تھا نا خان جی سندھ کا، یاد ہوگا آپ، مشہور ہے نا ٹوپی پہن کے، وہ تھے. تو یہ وہاں پیدا ہوئے تھے. خیر بھٹو صاحب تو آگے بڑھ گئے. بھٹو صاحب نے LLB کیا. ان کے ساتھ پیرزادہ بھی تھا. صحیح. ان کے ساتھ اور بھی تھے بہت. کٹ پڑ بھی تھے. کئی لوگ تھے جو ان کے دوست بنے، جو بعد میں منسٹر بھی بنے. ایجوکیشن منسٹر یہ بن گئے تھے اپنے پیرزادہ صاحب. اور یہ ان کی سب کی آج بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں. جب وکالت کرتے تھے یہ سامنے سٹی کورٹ میں، تو ان کے بورڈ ابھی بھٹو صاحب کا لگا ہوا ہے، کالی تختی. اچھا. ہاں وہاں پہ جب یہ وہ کرتے تھے، کیس لڑتے تھے. ٹھیک. بھٹو صاحب بڑے ذہین تھے. اور ماشاء اللہ کیوں میں بھٹو صاحب پہ اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب ذہین تھے. تو مجھے اس لیے یاد ہے کہ جب ہم جاتے تھے تو میری والدہ نا زردہ بناتی تھی. ٹھیک. اور زردہ کہتے ہیں وہ میٹھی والی جو ڈش ہوتی ہے، اس میں سارے ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور اس میں ماوا بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. کھویا جسے کہتے ہیں، کھویا بھی ماوا نام دونوں وہ بناتی تھی. تو وہ جب کھاتے تھے تو اب میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا لیکن میرے دل چاہ رہا ہے کہ میں کہہ دوں. تو بھٹو صاحب جو نا چپڑ چپڑ کر کے کھاتے. اچھا. تو ہماری اماں کہتی تھی بھٹو بیٹا منہ کیوں چلاتا ہے ایسے. بولے اماں ہمیں ماں نے سکھایا ہی نہیں، یہ منہ بند کر کے کھائے. تو اماں بڑا پیار کرتی تھیں. وہ اماں سے بہت پیار کرتے تھے. اس لیے اماں کی ایک اور بات بھٹو صاحب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جاؤ. جی. وہ میں آج سوچتا ہوں شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے. جی. اور میں اپنے دوستوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی بتاتا ہوں کہ یار اس چیز سے بچ جانا. جی. تو وہ یہ تھی کہ جب بھٹو صاحب بیٹھے ایک دن اور چائے پی رہے تھے. جی. ساتھ میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے ہمارا یارانہ تھا. تو کہنے لگی بھٹو تجھے بیٹا ایک بات بتاؤں. ہماری ماں ایسی تھی، سیدھی سادی سی، بچے بھی جانتے، مصباح بھی جانتے، چھوٹی سی بچی. تجھے ایک بات بتاؤں، جب آدمی کو اللہ تعالیٰ نا مشہور کر دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، یا اس کو دولت دے دیتا ہے، یا بیٹا اس کو شہرت دے دیتا ہے، تو 2 ڈانٹیں اس کی کان میں چلی جاتی ہیں اور 2 آنکھوں میں آ جاتی ہیں. ڈانٹ کہتے ہیں شٹ کرنا، کلوز کر دینا. اس کو بھی کلوز کر دیتی ہیں. نہ وہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی کی دیکھتا ہے. اس کی دونوں صلاحیتیں اللہ لے لیتے ہیں. بلکہ اس کا جو تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے 2 آنکھیں نہ وہ کسی کی تکلیف دیکھ سکتا نہ کسی کی تکلیف سن سکتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں. اس کے بعد وہ بہت دن تک چلتا رہتا ہے بیٹا، چلتا رہتا ہے باہر. پھر وہ بیچ میدان میں کھڑا ہوتا ہے، بیٹا ایسا نہ کرنا کبھی تو. اور فائنلی یہی ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ. کیونکہ بھٹو صاحب نے وہ جو جملے کہے تھے اسلام آباد کی روڈوں پہ جیپ میں کھڑے ہو کر، باقاعدہ وہ پلے بوائے بھی تھے ماشاء اللہ، بڑے اچھے آدمی تھے.
تو انہوں نے کہا تھا او سفید ہاتھی میں تو اس سے نپٹوں گا. اس زمانے میں شاید کارٹر تھا. پھر الحمدللہ ہمارے بھٹو صاحب بہت ذہین تھے, بہت انٹلیکچوئل تھے, ذہانت بے انتہا تھی. تو چونکہ وکالت آپ کر چکے تھے اور اپنی پریکٹس بھی شروع کر دی تھی, انہوں نے سٹی کورٹ کے سامنے لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ان کی بلڈنگ تھی پتھر کی, اس میں انہوں نے کام شروع کرا. شروع میں ضمانتیں کرتے تھے, 10 روپے کی 15 روپے کی ضمانتوں پہ چلتے تھے, کیونکہ ضمانتیں بہت ہوتی تھی کراچی میں. اس کے بعد ایک آدھ چھوٹا موٹا سول کا کیس بھی لڑ لیا, یہ بھی لڑ لیا. کرمنل کے کیس نہیں لڑتے تھے, یہ سب سول میں تھے, کیونکہ جتنے بھی سندھ کے لوگ تھے نا وہ آج بھی سول میں زیادہ ہیں بمقابلے کرمنل کے. سول کورٹ کے اوپر زیادہ کام کرتے تھے. وہ بھی یہی کرتے تھے, زمینوں کے کیس. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سندھ میں خاص بات یہ ہے کہ زمینوں کے کیس بہت ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کیس کرتے ہیں, تو ان کو وہ کرتے تھے. اور بھٹو صاحب ماشاء اللہ تھے تو ویل ٹو ڈو, کھانے پینے والے آدمی بھی تھے. اور پھر بھٹو صاحب کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن شادی امیر بیگم سے ہو گئی تھی. کیونکہ وہ ان کی اپنی رشتے دار تھی نا وہاں کی, کیونکہ خاندانی شادیاں ہوتی تھیں. تو سندھ میں ایک رواج ہے کہ کوئی شخص جب دوسری شادی کرے گا نا تو مرتے وقت اس کو معافی مانگنا پڑتی ہے پہلی بیوی سے. آج بھی رواج ہے یہ سندھ کا کہ دوسری شادی نہیں ہوتی. تو بھٹو صاحب جو ہے پھر چونکہ ماشاء اللہ آگے بڑھے, کافی آگے نکل گئے. آگے نکل کے لازمات سیاست میں بھی آئے, کیونکہ زیادہ تر جتنے بھی وکالت کرنے والے لوگ ہیں عمومی طور پر وہ سیاست میں آ ہی جاتے ہیں نہ کسی طرح. اور جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, وہ تو لازمی آ جاتے ہیں. اسی طرح جس طرح سندھ کا پورا کیبنٹ بنا, اس میں زیادہ تر شامل جو ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وکیل ہی ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ بات پکی ہے. تو وکالت والے لوگ داخل ہوئے سندھ کے اندر, یہ بات چلی. آپ کو پتہ ہے سندھ کی خاص بات یہ ہے کہ سندھ بمبئی کی تحصیل ہے. اچھا, بمبئی کی تحصیل ہے. بمبئی جو تھا کیپٹل, وہ تھا ڈسٹرکٹ, اور یہ سندھ جو تھا پورا کا پورا, یہ کراچی تو خاص طور پہ تحصیل تھی جس میں انگریز رہتے تھے. سمندر کی وجہ سے ادھر سے آنا جانا رہتا تھا, یہاں کورٹیں بھی تھیں اور ساری چیزیں تھیں. تو بھٹو صاحب آہستہ آہستہ بڑھتے اب 1958 آ گیا ہے. کیا آ گیا؟ 58 میں اچانک مارشل لا ہے. وہ مارشل لا سب سے سخت یہی تھا. اس کے بعد کوئی بھی مارشل لا اتنا سخت نہیں تھا. لوگوں کو مارا ہے بڑے, بلکہ یہاں تک کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا ٹیکسٹائل مل, دا فرسٹ ٹیکسٹائل مل آف پاکستان واز ولی کا ٹیکسٹائل مل, جس کو قائد اعظم 2 چیزوں کو ہندوستان سے لائے تھے ساتھ. ایک حبیب بینک کو لائے تھے اور ایک ولی کا فیکٹری کے لوگوں کو لائے تھے. ولی کا کو, علی بھائی ولی کا, فلاں بھائی ولی کا, یہ ولی کا نام ہے, جیسے عام طور پہ گجراتی لوگوں میں نام ہوتا ہے. تو یہ ٹیکسٹائل مل بڑا مشہور ہے. آج بھی اس پہ جو تختی لگی ہے وہ اس کا افتتاح قائد اعظم کے نام لکھا ہوا ہے. اس پہ حبیب بینک بھی لازمی آیا تھا, قائد اعظم میں ہی لے کے آئے تھے, کیونکہ یہاں بینک تو تھی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے 50 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے تھے وہ دیے نہیں تھے. تو گاندھی نے برت رکھ دیا تھا, مرن برت, اور پھر آخرکار پاکستان کو 50 کروڑ مل گئے. لیکن جب آپ اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور پاکستان میں جائیں گے تو آج بھی انڈین اسٹیٹ بینک کی وہاں ہوتی تھی, پاکستان کی اسٹیٹ بینک نہیں بنی تھی. آج بھی جو پتھر والی بلڈنگ ہے وہ انڈین اسٹیٹ بینک ہے. خیر, بھٹو صاحب آہستہ آہستہ سیاست میں آتے گئے. لیکن بھٹو صاحب کو بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بولنا نہیں آتا تھا. وہ کیس لڑتے تھے لیکن 2-4 جملوں میں کیس جیتتے تھے. اچھا, ہاں, بولتے نہیں تھے کیونکہ اسپیکر نہیں تھے بھٹو صاحب بالکل. وہیں ایک لیبر لیڈر ہوتا تھا معراج محمد خان. وہی واز فرام انڈیا, مہاجر تھے. وہ بولنے کے ماہر تھے, لکھنے کے وہ بھی تو وکیل تھے. ان کی دوستی ہو گئی. تو پہلا جلسہ بھٹو صاحب کا جو ہوا شیر شاہ کراچی میں ہوا, تو انہوں نے تقریر کرنا سکھائی تھی. اچھا, معراج محمد خان نے, اور ان کے استاد رہے, تقریر کے استاد رہے, لیکن بعد میں ان کو جیل میں بند کیا. کافی ان کو بیچارے تکلیفیں اٹھائیں. خیر وہ کافی زندہ بھی رہے, ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی. یہ بہت بڑی تاریخ ہے. خیر یہ اس میں ہمیں جانا نہیں ہے زیادہ. لیکن اب آپ یہ سوال کریں گے کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ ایوب خان کی کیبنٹ میں آ گئے. تو پہلے آئے یہ سیکریٹری. اچھا, ہاں, کیونکہ ڈائریکٹ تو نہیں آ سکتے تھے. تو جب سیکریٹری جو ہے نا بہت زیادہ ماہر ہو جاتا ہے تو وہ منسٹر بن سکتا ہے. تو بھٹو سے ایوب خان نے ان کو منسٹر بنا دیا. تو پھر وہ فارن منسٹر ہو گئے. تقریر معراج محمد خان نے اتنی سکھا دی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, چاہے وہ ISI والے سنیں,
چاہے وہ ہمارے BI والے IB والے سنے یا میرے دوست سنے یا سارے جنرل سنے. اب ان کو ایک بات میں یاد کراتا ہوں, بھول جائیں گے, کہ ہمیشہ کسی کو چپ کرانے کے پیسے جاتے تھے. چپ کرانے کے آج بھی پیسے جاتے ہیں, پہلے بھی جاتے تھے. امریکنز بھی دیتے ہوں گے, برطانیہ والے بھی دیتے ہوں گے, اور جتنی حکومتیں ہیں, جتنے بادشاہ ہیں, جتنے وزیر اعظم ہیں, وہ دیتے تھے. تو بنگلہ دیش جس کا نام ہے, جس کو آج بنگلہ دیش کہتے ہیں, اس کا نام ایسٹ پاکستان تھا. ٹھیک ہے. کرنسی دونوں کی ایک ہی جگہ چلتی تھی, اور روپے کے اوپر بنگالی میں بھی لکھا ہوتا تھا, اور اس پہ نمبر بھی بنگالی کا ہوتا تھا. تو وہاں ایک آدمی جو تھا, بہت خطرناک لیڈر پیدا ہوا, جس کا نام تھا عبدالحمید خان بھاشانی. آپ نے سنا ہوگا کراچی میں بھی, لاہور میں بھی, ادھر بھی بھاشانی سویٹ کے نام سے بھی ہے, مٹھائی بھی بکتی ہے بھاشانی. خیر, یہ عبدالحمید خان بھاشانی جو تھا, ایک طرف تو دین کا پکا مفتی بھی تھا, دوسری طرف بہت بڑا چائنیز سپورٹر تھا. یعنی ماؤ زیتونگ کا سپورٹر تھا, لال کتاب والا, جس کو لال بک کہتے ہیں نا, ریڈ بک, یاد ہے یہ ریڈ بک؟ تو ہر آدمی چاہتا ہے یار بچوں کے لیے کچھ پیسے ویسے جمع ہو. تو ایوب خان جو پیسے بھیجتے تھے اس کو چپ کرانے کے لیے, وہ بھٹو صاحب لے کے جاتے تھے. اور وہ ہی واز ویری انٹیلیجنٹ پرسن, بہت ذہین انسان تھا. وہ کہتے ہیں نا, ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے, یہ وہ آدمی تھا. وہ تھا نمازی, پرہیزگار بھی تھا, داڑھی بھی بڑی اچھی تھی, لوگ اس کو عالم بھی سمجھتے تھے بنگال کے. تو اور لیڈر بھی تھا, لیڈر, بڑا لیڈر تھا. تقریر کرتا تھا تو ہر چیز بدل جایا کرتی تھی بنگلہ دیش میں. تو بھٹو صاحب جو تھے بریف کیس میں ان کے لیے جو تھا ہدیہ لے کے جاتے تھے, جو ایوب خان بھیجتے تھے کہ یار ادھر چپ رکھو, کیوں خواہ ادھر گڑبڑ ہو رہی ہے, کیونکہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی تھی. اور بنگلہ دیش کو واقعی سپورٹ نہیں تھی ویسٹ پاکستان کی, یہ بھی سب کو پتہ ہے. آج یہ بات جو ہے روشن کی طرح ہے کہ سپورٹ نہیں تھی. بنگالیوں کو ہم 2 نمبر شہری سمجھتے تھے, اور بلکہ پنجاب کے لوگ خاص طور پہ 6 فٹ والے جو ہیں, 4 فٹ والے کو ویسے ہی گالیاں دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے. بیچارہ زیادہ سے زیادہ کسی جگہ باورچی ہو جاتا تھا یا کچھ ہو جاتا تھا, غریب ہوتے تھے, مچھلی کھاتے تھے بیچارے. ان کی ایک ایک کی 4 بیویاں ہوتی تھیں, کوئی اس کشتی میں ہوتی تھی, کوئی ادھر کی کشتی نوا خالی کی, کوئی ادھر ہی, کوئی ادھر. بیچارے صرف چاول جا کے دیتے, مچھلیوں خود پکڑ کے کھاتی تھی. غربت بہت تھی, اور سیلاب ادھر بہت آتے تھے, بہت سیلاب آتے تھے. آج بھی ہمارے پیٹرول کے اندر ایسٹ پاکستان کے نام سے آج بھی ایک لیوی لگی ہوئی ہے, وہ ختم نہیں ہوئی ہے پیٹرول کے اندر سے, وہ موجود ہے, آپ پڑھ لیں اس کو جا کے. خیر, یہ باتیں اور ہیں, ان کی طرف جانا نہیں چاہیے ہمیں, کہ ہمارے دوست ناراض بھی ہو سکتے ہیں, کہیں گے یار یعقوب بھائی کیوں ایسی باتیں بتاتے ہو, کیونکہ یہ 14 کے 14 کرنل ISI کے میرے بہت گہرے دوست ہیں, میں ان کا علاج بھی کرتا ہوں. تو خیر, وہ ان کا کام ہے, بیچارے کر رہے ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. اور فوج کے متعلق میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ فوج کے بڑے اور ہیں اور چھوٹے اور ہیں. چھوٹے بیچاروں کی خالی دال اور چاول ہی ہے, اور اوپر ماشاء اللہ مرغی ہیں. ہمارے میجر صاحب, کرنل صاحب, بریگیڈیئر صاحب, جنرل صاحب کھاتے ہیں, ان کو نہیں ملتا. فاتحہ میں ہی دیتا تھا ان کی, جا کے دیکھو کے اوپر کیا کرتے تھے بیچارے. وہ نیک بھی لوگ, اللہ ان کو خوش رکھے. آج پاکستان اسی وجہ سے زندہ قائم ہے, ان کی وجہ سے. ہم کسی کی برائی کرنا نہیں چاہتے. خیر, میں آپ کو یہاں تک پہنچاتا ہوں کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ وزیر خارجہ بن گئے. جب وزیر خارجہ بن گئے تو کچھ ایک وقت میں کنفلکٹ شروع ہو گئے ان سے, ایوب خان سے کنفلکٹ. ایوب خان جو تھے وہ بھی بہت غصے ناک پٹھان تھے, نمازی پرہیزگار تھے. اسی درمیان ایک واقعہ بہت ضروری بتانا پڑے گا, اس کو سارے آغا خانی سنیں. آغا خانیوں کو یہ بات ضرور سننا چاہیے کہ کاش ان کو ہدایت ہو اور وہ سچے مسلمان بن جائیں, اور کسی انسان کی پوجا نہ کریں. انسان کی پوجا حرام ہے, کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایوب خان جو تھے وہ کراچی میں رہتے تھے, اسلام آباد نہیں بنا تھا. اسلام آباد تھا نہیں. بھٹو صاحب سے کنفلکٹ ہوا اسلام آباد بنانے پہ, کہ آپ اسلام آباد میں کیوں کیپٹل لے کے جا رہے ہیں. کراچی امپورٹنٹ سٹی ہے, کراچی بہت ضروری ہے, یہاں اسٹیٹ بینک ہے, یہاں ساری چیزیں, یہاں سارے تمام بیریکیں ہیں, یہاں سارے جتنے منسٹر ہیں ان کے گھر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کیپٹل کو بنانے کے لیے بہت خرچہ ہو چکا ہے کراچی کو. بڑی بڑی روڈیں, چوڑی چوڑی روڈیں بن چکی ہیں. شاید آپ کو دیکھا نہیں ہوگا آپ نے, گلبرگ کی روڈیں, ادھر کی نارتھ ناظم آباد,
ان کی روڈیں آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ کو اندازہ ہوگا اس سے بڑی روڈیں اسلام آباد میں بھی نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. اسلام آباد تو ایک علاقہ تھا پوٹوہار کا، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ ایک وہ ڈاکو ہوتا تھا کیمبل پور کا، اس کو گورنر امیر محمد خان جو ہے اس کو سپورٹ کرتے تھے اور وہ لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا. خیر اور یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے برگلا کا وہیں رہتا تھا وہ. خیر بھائی جان اب ہمیں چونکہ ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے اپنے موضوع سے، تو بھٹو صاحب کو بنا دیا. تو بھٹو صاحب کا جب کنفلکٹ ہوا تو بھٹو صاحب کو نکال دیا ایوب خان نے، بلکہ ایوب خان نے نکالا نہیں تھا، بھٹو صاحب خود ہی نکل گئے تھے. یہ حقیقت ہے کہ ایوب خان نے نہیں نکالا تھا. ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. اور اسی زمانے میں یہ 65 کے جنگیں ونگیں جو بھی ہوئی یہ سب، اس کے بعد فرینچائز ہوئے، تاشقند فرینچائز اور فلاں فرینچائز. تو مجھے یاد ہے کہ پھر بھٹو صاحب وہ ہمیں ملتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں درمیان میں نہیں ملے کیونکہ وہ مصروف ہو گئے. تو پھر ہم کراچی میں ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے جارج کیفے، جارج کیفے، جہاں وہ پہلا انڈر گراؤنڈ چھوٹی سی جگہ بنی پوسٹ آفس اس کے درمیان. تو وہاں ہم ایک پیٹیس ہوتے تھے جو سارے بڑے لوگ کھایا کرتے تھے. وہ شام کو 4-5 بجے آ کے بیٹھتے تھے. تو بھٹو صاحب ہم بھی وہاں بیٹھتے. اس کے برابر میں عبدالخالق مٹھائی والے کی دکان ہوتی. تو بھٹو صاحب مٹھائی نہیں کھاتے تھے لیکن وہ پیٹیس کھاتے تھے. وہ پیٹیس پھر کبھی بنا ہی نہیں اور نہ بنے گا زندگی بھر. ایرانی ہوٹل تھا وہ جارج کیفے کے نام سے. وہاں جتنے CSP ICS جتنے بڑے بڑے لوگ سارے ادھر آتے تھے، بلکہ حتیٰ کہ یہ کہ جتنے انڈسٹری کے فلم انڈسٹری کے بڑے ہوتے اسٹار ہوتے تھے وہ بھی ادھر ہی ہوتے تھے، سب آتے تھے. اور بیگم صاحب بھی آتی تھی ہماری نور جہاں بیگم. تو وہ سارے کھاتے تھے، ہم بھی وہیں کھاتے تھے. وہ آج بھی پیٹیس میں یاد کرتا ہوں، وہ پیٹیس ہمیں نہیں ملتا. اس کی ایک خاص چٹنی بھی ہوتی تھی، وہ ہماری بیگم بنانے لگی ہیں، اب بنانے لگی. ہاں اگر کبھی آپ کو موقع ملے گا تو وہ ہم آپ کو کھلائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. انہوں نے بنایا پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے صلاحیت دی، اللہ نے بنائی. تو وہ کھاتے تھے. تو وہاں بھٹو صاحب کا آہستہ آہستہ وہیں سامنے اوڈین سنیما کے سامنے بھٹو صاحب نے تقریر کرنا شروع کری دوبارہ. تو بھٹو صاحب کو خیال آیا کہ یار میرے اندر تو وہ اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں، میں بڑوں سے جا کے بات کرتا ہوں. تو چونکہ وہ بریف کیس دینے جاتے تھے نا عبدالقادر حمید بھاشانی صاحب کو، تو انہوں نے کہا میں بنگلہ دیش جا کے اسلام آباد وہاں جا کے نا ڈھاکے میں ان سے بات کرتا ہوں. جب وہ ڈھاکے پہنچے تو ان کو بولے چٹاگانگ لے گئے. چٹاگانگ لے کے انہوں نے دعوت کری. پوچھا بابا کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. انہوں نے کہا بول روٹی کپڑا اور مکان. اچھا یہ وہ آدمی ہے، یہ اس کا سلوگن ہے، کسی کا نہیں، نہ بھٹو صاحب کا نہ کسی کا. جا کے بول روٹی کپڑا مکان سب تیرے پیچھے آ جائیں گے، فکر نہیں کرتے. تو پہلا جلسہ ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا. اور لوگ واقعی روٹی چاہیے پرائمری وانٹس ہیں. تو لوگ بھاگے پیچھے بھٹو صاحب کے. اس میں کوئی بھی تھا سب آ گئے، جتنی عوام تھی، جتنے غریب تھے، جتنے وہ تھے کاشتکار تھے، جتنے لیبر تھی، ساری لیبر آ گئی، سب کچھ آ گئے، سارے پیچھے پیچھے پیچھے. پھر بھٹو صاحب کے پھر ایک وقت آیا کہ جب ایوب خان کو کراچی میں ایوب کتا کہا گیا. کوئی نہیں تھا اس وقت. انقلاب صرف کراچی سے آتا تھا، اب نہیں آتا. اب شاید کراچی والے مر چکے، ختم ہو گئے، ڈیڈ ہیں. تو انقلاب وہیں سے آتا تھا. تو بھٹو اس کو ایوب خان کو کہا ایوب کتا، ایوب کتا، بڑے نعرے لگے. ایوب نے استعفیٰ دے دیا، چلے گئے چھوڑ کے. عزت دار آدمی تھا وہ، یہ بات ماننا پڑے گی. اگر میں نہ کہوں تو بری بات ہے کہ اس کو غیرت تھی اور چلا گیا. اور دوسرا واقعہ مری کا تو پھر بعد میں لوگوں کو پتہ ہی ہے، وہ بعد میں ہوا جو بھی ہوا کہ انہوں نے پیالی توڑ دی. ہو گیا کتے کی پیالی میں چائے نہیں پی کوئی. یہ بات اسٹوڈنٹ تھے کراچی یونیورسٹی کے. خیر وہ ایک الگ کہانی ہے. ہم آتے ہیں کہ بھٹو صاحب ماشاء اللہ جو تھے، انہوں نے جب بھٹو کہا تو مولوی ان کے خلاف ہو گئے، سارے مولوی خلاف ہو گئے. یار یہ تو وہ چائنا والا کام بھٹو صاحب نے شروع کر دیا. لال کیا کہتے تھے اس کو، سوشلزم، کمیونزم نہیں، سوشلزم. یہ سوشلسٹ ہے، لال کتاب اور یہ مبزتوں کی اور فلاں فلاں کرنا شروع کر دی. تو لوگ غصے ہونا شروع ہو گئے، کچھ لوگ بگڑنا شروع ہو گئے. تو پھر جانا تو وہیں ہے جو نسخہ دے گا. پھر وہ پہنچے نسخے والے کے پاس، اور نسخہ کون دے رہا ہے؟ بھاشانی صاحب دے رہے ہیں. پھر پہنچے بابا یہ تو مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا مساوات محمدی، جا کے بول سب کو، کیا بول، مساوات محمدی. دوسرا نعرہ شروع کیا اس کے ساتھ. اچھا. اور بھٹو صاحب کافی بڑی تعداد میں جیت گئے. اور پیپلز پارٹی، پاکستان پیپل پارٹی کی دال گویل پڑ گئی. اگویل پڑی تو آپ نے دیکھ لیا
कि पीपल पार्टी के तहत इतना काम हुआ कि भुट्टो साहब का एक भतीजा लाहौर में होटल में मेरे साथ बैठा है, वो नीचे वो रीगल सिनेमा पे खड़े लाहौर में अकेले, बगैर किसी गाड़ी के, बगैर किसी सिक्योरिटी के। तो इस बेवकूफ़ ने, मेरे दोस्त ने, जिसका नाम नूरुद्दीन पलारी था, ये नूरियाबाद है कराची में, आपने सुना होगा, उसका मालिक था ये, सिंधी दोस्त था मेरा, बहुत पुराना दोस्त था। उसने कहीं नीचे कह दिया कि अरे मदारी खड़ा है। भुट्टो को देख के ना, तो सारे पंजाबियों ने उसको गर्दन से पकड़ लिया, मैं बड़ी मुश्किल छुड़ाया। मैंने कहा इनको मदारी थोड़ी कह रहे हैं, ये मेरे को मदारी खैर लाजमी इतना आप देखें कि कितना जोश था उस वक्त लाहौर में। तो पंजाब का फिर मैंने गौर किया उस वक्त भी कि पंजाब को अगर किसी ने समझा तो डॉक्टर इकबाल ने समझा। पंजाबी मुसलमान चढ़ता है बहुत जल्द, उतरता है बहुत जल्द। उनके शेर में ये बात मौजूद है कि जब चढ़ाया तो भुट्टो साहब को ऊपर आसमान पे चढ़ा दिया, जब गिराया तो भुट्टो साहब को फांसी लग गई। खैर वो ऐसे दौर चलता रहा। भुट्टो साहब की जो गलती हैं, जो मेरी समझ में अब बुढ़ापे में आती हैं, वो ये हैं भाई कि जब आपने हुकूमत मिल गई, अल्लाह ने आपको दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर आपने नेशनलाइज क्यों किया? और आपने सारी इंडस्ट्रीज़ नेशनलाइज करके तबाह बर्बाद कर दी। जिस कराची की इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल की, लोगों की शादियाँ उस दौर में हुई, लोगों के घर उस दौर में, कराची तो झोपड़ियों का इलाका था, हट्स का इलाका था, गुरबत का इलाका था। वहाँ लोगों के मकान बने, लोगों की शादी हुई टेक्सटाइल के ज़रिए। और वो टेक्सटाइल सारे, बल्कि अपना दोस्त परवेज़ लारी बेचारा, ज़फ़रुल हसन लारी की इंडस्ट्रीज़, 6 इंडस्ट्रीज़, जो उनका बहुत गहरा दोस्त स्विट्ज़रलैंड में उनके साथ भी रहता था, उस बेचारे की भी इंडस्ट्री सारी नेशनलाइज करके उन्हें रोड पे बेचारे खड़े होते थे और कहते थे कि यार भुट्टो साहब ने मेरा भी काम। आपको याद होगा उसी के ज़माने के बाद ही ये सन अखबार निकला था, जो रशियन ग्रुप ने पैसे दिए थे हमें। मैं उस अखबार में भी चीफ अकाउंटेंट रह चुका हूँ, और मुझे उस अखबार का भी पता है कि डॉन के अगेंस्ट आया था, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आया था, लेकिन वो फेल हो गया, फिर अखबार ख़त्म हो गया। खैर उस ज़माने में मिनहाज बरना हुआ करते थे, जो इसके हमारे भी दोस्त थे और कराची प्रेस क्लब के चेयरमैन भी थे, बड़े थे। तो उन्होंने एक दिन एक वाक़या मुझे बताया कि यार भुट्टो साहब बड़े रहीन हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार उनका वाक़या ये है कि जब कभी कोई ऐसा मामला आता है तो वो उलट जाती। अच्छा। तो मैंने पूछा वो कैसे उलटते? बोला ऐसे हुआ कि एक शादी हो रही थी किसी गाँव में, तो बस गई थी। क्या गई थी? बस गई थी मेहमानों को लेके। तो वो शादी तो हो रही थी 10 मुहर्रम की सुबह को, नहीं 9 मुहर्रम की सुबह को, नहीं आखिरी दिन जो मुहर्रम आने वाला था ना, पहला मुहर्रम, उसके आखिरी दिन रबीउल वो था ना, कौन सा महीना होगा वो, रबीउल सानी का था या कौन सा था, कि उसके बाद मुहर्रम आना था। तो उसको कहा कि यार तू ऐसा करना, मुहर्रम का चांद दिखने से पहले पहले बस लेके आ जाना, इनको सबको ले जाना, मेहमानों को जो आए हुए बारात को। तो वो कहीं बैठ के ना चरस पी के सो गया। तो वो रात हो गई, तो वो ईशा के वक़्त आया, तो उसने सोचा अब सब मुझे मारेंगे। तो आते ही उसने अपना सर पीटना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, लोगों मुझे मारो, लोगों मुझे मारो, मेरे से बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया। तो लोगों ने कहा अब इसको क्या मारे, चलो भाई चलो। तो भुट्टो साहब भी ये करते थे कि जब पलटते थे तो फिर इस तरह पलट जाया करते थे। भुट्टो साहब ने ये काम किए हैं, आज वो ज़िंदा नहीं है। तो अल्लाह ताला